अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि जुर्म कभी छुपता नहीं है, और ये सच है कि जुर्म बज़ाते ख़ुद अपना कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है जो मुजरिम तक पहुंचने में मदद करता है। नाज़रीन, आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी जो जुर्म से जुड़ी हुई है वो सुनाएंगे। ये कहानी एक अकाउंटेंट के बारे में है, और उस अकाउंटेंट का नाम अब्दुल कदीर था। नाज़रीन, अब्दुल कदीर नामी अकाउंटेंट एक कंपनी में, एक फर्म में मुलाजिम था, और वहाँ अकाउंट्स का काम देखता था, वहाँ के अकाउंट्स को देखता था, और अक्सर व बेशतर उसके पास कंपनी के लाखों रुपए होते थे जो उसे बैंक में जमा करना होते थे। उसके अलावा उनका हिसाब किताब रखना होता था, और कंपनी के मालिकान को उसका मुकम्मल तफसील जो है उसकी बयान करना होती थी। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक रोज़ अकाउंटेंट अब्दुल कदीर के पास कंपनी के कम व बेश 10 लाख रुपए थे, और जब वो बैंक में जमा करवाने के लिए गया तो बैंक टाइम ख़त्म हो गया था। लिहाजा वो रकम जो है वो उसने अपने पास ही रख ली। और ऐसा कभी कभार हो जाया करता था कि अगर बैंक का वक्त ख़त्म हो चुका होता था तो अब्दुल कदीर वो रकम जो है कंपनी की अपने साथ अपने घर ले जाया करता था, और अगले रोज़ वो बैंक टाइम में बैंक में जमा कर दिया करता था। और नाज़रीन, कंपनी ने अब्दुल कदीर को एक ड्राइवर मुहैया कर रखा था जो उसे घर से दफ्तर और दफ्तर से घर तक छोड़ा करता था। उस रोज़ भी वो ड्राइवर उसके साथ था, और उस ड्राइवर के इल्म में ये बात थी कि आज अब्दुल कदीर के पास 10 लाख रुपए हैं जो वो बैंक में जमा नहीं कर सका, क्योंकि बैंक का वक्त ख़त्म हो चुका था। लिहाजा जब उसने अब्दुल कदीर को घर पे ड्रॉप किया तो उस ड्राइवर के दिल में एक बेईमानी आ गई, और उसने सोचा कि क्यों ना ये 10 लाख रुपए जो हैं इन्हें मैं किसी तरीक़े से हासिल कर लूँ। लिहाजा नाज़रीन, उसने एक इंतहाई ख़तरनाक मंसूबा बनाया, और वो मंसूबा ये था कि उसने सोचा कि क्यों ना वो अब्दुल कदीर के घर पर डाका डाले और ये 10 लाख रुपए वो वहाँ से हासिल कर ले। इस तरह अब्दुल कदीर ही मुजरिम माना जाएगा, और कंपनी मालिकान जो हैं वो अपने पैसे का हिसाब अब्दुल कदीर से लेंगे, और ये साफ बच जाएगा। लिहाजा नाज़रीन, इस ड्राइवर ने, जिसका नाम अब्दुल रहमान भट्टी था, इसने अपने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए रात का इंतज़ार किया, और जब आधी रात से ज़्यादा वक्त गुज़र गया तो नाज़रीन ये अब्दुल रहमान भट्टी नामी ड्राइवर जो है ये अब्दुल कदीर अकाउंटेंट के घर में दाखिल हो गया, और रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए इसने वहाँ से वो रकम चुराने की कोशिश की, और ये तकरीबन वो रकम चुराने में कामयाब हो भी गया था। लेकिन जब ये रकम का ब्रीफकेस अब्दुल रहमान जो है ये अब्दुल कदीर के घर से, उसके कमरे से उठाकर निकल रहा था तो उस वक्त अब्दुल कदीर की आंख खुल गई। लिहाजा उसने जब देखा कि रात के अंधेरे में कोई शख्स जो है, एक हायोला जो है उसके कमरे में मौजूद है, तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा, और उसने उसे रोकने की कोशिश की, उसे पकड़ने की कोशिश की।
اور اس کوشش میں جب اس چور جو کہ ڈرائیور تھا در حقیقت اسی کمپنی کا، عبد الرحمن، اس نے جب یہ دیکھا کہ اب اس کا یہاں سے بحفاظت نکلنا اور رقم لے جانا ممکن نہیں، تو اس نے اکاؤنٹنٹ پر حملہ کر دیا اور اسے گولی مار کر قتل کر دیا، اور اس کے بعد وہ رقم لے کر وہاں سے نکل گیا۔ ناظرین، چونکہ اس نے اپنے پستول پر سائلنسر لگا رکھا تھا، لہٰذا گھر کے دوسرے افراد کو عبد القدیر کے کمرے میں ہونے والی اس واردات کا کانو کان علم نہ ہوا۔ اور یہاں پر ایک اور واقعہ ہوا ناظرین جو اس مجرم تک پہنچنے کا باعث بنا، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ اس عبد الرحمن نامی قاتل نے عبد القدیر کے خون سے اس کے کمرے کی دیوار پر عبد الرحمن لکھ دیا۔ اب عبد الرحمن تو اس کا اپنا ہی نام تھا، تو ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور یہ نام اس نے کیوں لکھا۔ تو ناظرین، یہ بعد میں جو ہے جب پولیس کی تحقیقات کے نتیجے میں کڑیاں جوڑی گئیں تو پھر یہ پتہ چلا کہ یہی غلطی در حقیقت اس تک پہنچنے کا شاخسانہ بنی اور ذریعہ بنی۔ ہوا یوں کہ جب پولیس موقع واردات پر پہنچی اور اس نے دیکھا کہ وہاں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور اس کے کمرے سے کمپنی کے وہ 10 لاکھ روپے غائب ہیں، اور عبد القدیر جو ہے وہ مر چکا ہے اور اس کے کمرے کی دیوار پر عبد الرحمن لکھا ہوا ہے، لہذا تحقیقات کے نتیجے میں عبد الرحمن جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن اس عبد الرحمن کو گرفتار نہیں کیا گیا جو ڈرائیور تھا، بلکہ اس کمپنی میں ایک اور شخص بھی تھا جو عبد الرحمن نامی تھا۔ تو پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور تحقیقات شروع ہو گئیں، اور جب پولیس نے اس پر اپنا طریقہ استعمال کیا، یعنی 3rd ڈگری اس پر لگائی، تو اس شخص نے اس بات کا انکشاف کیا کہ کمپنی میں ایک اور عبد الرحمن بھی ہے، اور وہ عبد الرحمن جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ کا ڈرائیور بھی ہے۔ لہذا پولیس نے اب اس ڈرائیور عبد الرحمن کو بھی گرفتار کر لیا، اور مزید تحقیقات کے بعد ناظرین یہ بات سامنے آئی جو کہ اس عبد الرحمن کو پکڑنے کا باعث بھی بنی۔ وہ بات یہ تھی، معلوم یہ ہوا دفتر کے دیگر ملازمین سے بات چیت کرنے کے بعد کہ عبد القدیر اکاؤنٹنٹ نے کبھی بھی ان 2 ہم نام اشخاص کو ان کے ریئل نیم سے کبھی بھی نہیں پکارا تھا، نہ بلایا تھا، یعنی ان کا ریئل نیم تھا عبد الرحمن، لیکن ان میں سے ایک عبد الرحمن جو تھا وہ بھٹی تھا اور دوسرا عبد الرحمن جو ہے وہ ملک تھا، یعنی عبد الرحمن بھٹی اور عبد الرحمن ملک۔ اور شاید یہی وجہ رہی تھی کہ اکاؤنٹنٹ ہمیشہ انہیں ان کے فیملی نیم سے بلایا کرتا تھا، یعنی عبد الرحمن بھٹی کو عبد الرحمن کہہ کر نہیں بلکہ صرف بھٹی کہہ کر بلایا کرتا تھا، اور عبد الرحمن ملک کو صرف ملک کہہ کر بلایا کرتا تھا۔ لہذا پولیس اور دیگر ماہرین جو ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ان 2 عبد الرحمن میں سے کسی نے اس کو قتل کیا ہے تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنے خون سے وہاں پر عبد الرحمن لکھتا، جبکہ وہ پوری اپنی زندگی میں ان کو کبھی عبد الرحمن کہہ کر نہیں بلاتا تھا، وہ تو انہیں بھٹی اور ملک کہہ کر بلاتا تھا۔ لہذا اگر جو ہے وہ کسی ایک کو وہ کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہتا تو وہ اس کے بارے میں بھٹی یا ملک لکھتا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو دیوار پر تحریر تھی جو اس کے خون سے لکھی ہوئی تھی، مقتول کے خون سے، وہ اس نے نہیں لکھی تھی، بلکہ یہ کسی مجرم نے ہی لکھی تھی پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور یقیناً جو ہے یہ اس میں یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ صرف اور صرف پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ لہذا جب پولیس نے مزید تحقیقات کیں تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ڈرائیور
جو اکاؤنٹنٹ کو دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر لے کے جایا کرتا تھا اور جس کا پورا نام عبد الرحمن بھٹی تھا، در حقیقت وہی اس کا قاتل تھا، اور اسی نے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے وہاں صرف عبد الرحمن لکھا تاکہ پولیس دوسرے عبد الرحمن جس کا پورا نام عبد الرحمن ملک تھا، پولیس اس کو گرفتار کر لے اور اس پر یہ الزام آ جائے۔ تو ناظرین، بات کی مزید جو فورینسک رپورٹس تھیں ان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہاں پر پائے جانے والے نشانات اور دیگر جو ثبوت تھے وہ عبد الرحمن بھٹی کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور اسی کی نشاندہی کر رہے تھے، لہٰذا عبد الرحمن بھٹی جو ہے وہی اصل مجرم تھا۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ قدرت کس طرح جو ہے وہ اپنا انتقام لیتی ہے اور کس طرح مجرمان تک پہنچنے کے لیے ان کے راز کو خود ہی کھولتی ہے، اور کوئی نہ کوئی سراغ ایسا ضرور رہ جاتا ہے جرم کا جو مجرم تک پہنچنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے ناظرین یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جرم جو ہے انسان کو نہ صرف انسانیت کے معیار سے گرا دے، انسانوں کی نظروں سے گرا دے، اور خود اللہ جل شانہ کے ہاں اس کا جو مقام ہے وہ بہت برا ہو۔ لہٰذا کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے اور ہر جرم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر جرم سے بچنے اور اجتناب کرنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں مسائل اور پریشانیاں اور غم اور دکھ تو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کا حل یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے گلے پر چھری چلائی جائے، بلکہ اس کا حل صرف اور صرف محنت، کوشش اور سچی لگن ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو اور سچی لگن کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنے والوں کی کوششوں کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔